امریکہ اور ایران تیار ہوں تو پاکستان ثالثی کے لیے تیار، ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ کہا پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر، عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اسحاق ڈار کا امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ دونوں ممالک نے بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے روکنے کا اعلان۔ کہا 2 دن سے جاری مذاکرات میں مثبت ایرانی رویہ دیکھ کر محکمہ جنگ کو 5 دن کے لیے حملے روکنے کا کہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے مذاکرات کی پہلے تردید کی، بعد میں بالواسطہ رابطوں کا اعتراف کر لیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد فلوریڈا میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ دونوں سمجھوتا چاہتے ہیں اور سمجھوتے کے بیشتر نکات پر اتفاق بھی ہو گیا ہے۔ ایران کو افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ہوگی، آبنہ ہرمز فوری کھولنا ہوگا۔ ٹرمپ نے اہم ایرانی شخصیت سے امریکہ کے رابطے کا دعویٰ کیا۔ کہا نام اس لیے نہیں بتائیں گے کہ وہ قتل نہ کر دیے جائیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ شخصیت سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کی نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ٹیلی فون پر بات۔ بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے تمام مقصد معاہدے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا معاہدہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے خبر دی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ٹرمپ سے بات چیت کی تھی، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایرانی صدر سے بات کی ہے۔ برطانوی اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ایک مرکزی ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے اور سینئر پاکستانی حکام ایرانی عہدیداروں وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے درمیان بیک چینل رابطے کروا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات پاکستان، ترکی اور مصر کی سہولت کاری میں ہوئے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی رائٹرز نے امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے رپورٹر باراک رویت کے حوالے سے خبر دیتے ہوئے کہا کہ تینوں ملک امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ باراک رویت نے مزید لکھا کہ اسرائیلی حکام کہہ رہے ہیں کہ مصالحت کرانے والے ملک چاہتے ہیں کہ اس ہفتے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی اسلام آباد میں ایرانی اسپیکر غالباف سمیت ایرانی وفد سے ملاقات کرائی جائے۔ صدر ٹرمپ کے حملے روکنے کے اعلان کے باوجود سینٹ کام کا حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران پر 28 فروری سے اب تک 9000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران پر حملوں میں 140 بحری جہازوں کو تباہ کر دیا۔ طے شدہ اہداف کو انتہائی مہارت سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل $110 سے $100 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ WTI کی فی بیرل قیمت $100 سے $91 ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کے ایران سے مذاکرات کے بیان پر امریکی اسٹاک مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ۔ چند منٹوں میں S&P 500 انڈیکس 240 پوائنٹس بڑھ گیا۔ یوکرین کا روس کے سب سے بڑے آئل ایکسپورٹ ٹرمنل پر حملہ۔ یوکرینی ڈرونز کے جھنڈ نے پریمورسک کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا۔ اس بندرگاہ سے روس روزانہ 10 لاکھ بیرل خام تیل برآمد کرتا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں بندرگاہ سے اٹھتے آگ کے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یوم پاکستان پر قوم ایک آواز، روایتی جوش و جذبے سے سرشار۔ صدر آصف علی زرداری نے نوڈیرو ہاؤس میں پرچم کشائی کی۔ سندھ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی، قومی ترانہ بجایا۔ بلاول بھٹو زرداری بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں پرچم کشائی کی۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی، پاک فضائیہ کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ کراچی میں مزار قائد پر گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ کی حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات۔ خیبر پختونخوا میں تاریخی مقام باب خیبر پر پرچم کشائی کی تقریب میں عسکری اور سول حکام اور قبائلی مشران کی شرکت۔
یوم پاکستان پر مسلح افواج کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف ظہیر بابر نے اپنے پیغام میں کہا کہ 23 مارچ ایمان، امید اور استقامت سے بھرپور قومی عزم کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان جمہوریت کے سائے تلے مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کو درپیش دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ مسلح افواج، عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دشمن کے خلاف متحد اور ثابت قدم ہیں۔ مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف ہمہ وقت تیار ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر استحکام کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین پیٹرول ڈلوانے پر فوری پابندی کا حکم، تمام محکموں ذیلی اداروں کو ہدایات جاری۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر وزراء کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، مصنوعات کی قیمتوں کے اثرات پر بھی گفتگو۔ سعودی سمیت خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ متحدہ عرب امارات میں الشوامخ میں میزائل کا ملبہ گرنے سے بھارتی شہری زخمی ہو گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے 7 بیلسٹک میزائلوں اور 16 ڈرونز کو ناکام بنایا۔ حملوں میں 2 اماراتی فوجی اور مختلف ممالک کے 6 افراد شہید ہوئے۔ سعودی وزارت دفاع کا ریاض کی جانب داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل میں ایک کو تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا سعودی مشرقی ریجن کی جانب آنے والے 2 ڈرونز بھی تباہ کر دیے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی جاسوس طیاروں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ پرنس سلطان ایئر بیس امریکی فوجی سرگرمیوں کا اہم مرکز ہے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو بھی میزائلوں اور ڈرون سے ٹارگٹ کیا گیا۔ چین کا امریکہ اور اسرائیل سے فوری طور پر جنگ روکنے کا مطالبہ۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ جنگ میں شدت آئی تو پورا خطہ خطرناک صورتحال میں پھنس سکتا ہے۔ طاقت کے استعمال سے صورتحال مزید خراب ہوگی۔ تمام فریقین فوجی کارروائیاں روک کر مذاکرات کی طرف واپس آئیں۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے تمام متعلقہ ممالک سے رابطے میں ہیں۔ روس نے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب حملے کو عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا، امریکہ کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ ترجمان کرملن نے کہا کہ جوہری تنصیبات کے قریب حملے کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ صورتحال کو فوری، سفارتی اور سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے مستعفی ڈائریکٹر جو کینٹ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اسرائیل کو روکنا ہوگا، ورنہ مذاکرات کی کوششیں بیکار ہوں گی۔ امریکی صدر عوام میں آ کر فوجوں میں کمی کا اعلان کریں گے۔ اسی دوران اسرائیل مذاکرات کو تباہ کرنے کے لیے بڑے حملے کرے گا اور مذاکرات کو کمزور کرے گا۔ نتیجے میں جنگ میں شدت آئے گی۔ ایران کے کلسٹر وار ہیڈ سے اسرائیل پر حملے۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام ہو گیا، میزائل گرنے سے شدید نقصان۔